مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والإيمان هو الإقرار والتصديق، والإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص، والمؤمنون مستوون في الإيمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور کیا ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس والے سے ایمان کہتے ہیں هو الاقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے. اور زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، دل سے تصدیق کرنا بھی ضروری ہے. اگر دل سے تصدیق نہ ہوتی تو سارے منافق مومن ہوتے. اس وجہ سے تصدیق بالقلب ضروری ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ معرفت، جی ایمان معرفت کا نام ہے، رب نو پہچاننا ہی یہ ایمان ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ وہ بھی مومن ہوتے. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ہم نے جن کو کتاب عطا کی ہے وہ اللہ کو یوں پہچانتے ہیں، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، بیٹوں کو. اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ مومن ہے؟ تو معرفت ایمان نہیں ہے. ایمان کے لیے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق ضروری ہے. اور زبان سے جو اقرار ہے یہ بھی عذر کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، گنگا ہو یا کوئی ایسے مسئلہ بن جائے اور یا اکراہ کامل ہو جائے تب بھی اس کے وقت زبان سے وہ اقرار چھوڑ سکتا ہے، رخصت اس کی آتی ہے. شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے اقرار جو ہے نا، اقرار یہ اجرائے اسلام کے اندر، اجرائے احکام کے اندر یہ شرط ہے. یعنی احکام کا اجرا کرنا ہے کہ اس کے اوپر یہ مسلمان ہے، اس کے اوپر بھی احکامات کا نفوذ ہوتا ہے، اس بات کے لیے زبان سے اقرار کرنا شرط ہے. اور زمین و آسمان والوں کا جو ایمان ہے نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. زمین و آسمان والے کون؟ آسمان والوں سے مراد ملائکہ اور زمین والوں سے مراد انسان اور جنات. ان کا ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ بڑا مار کا تلا رہا ہے. یعنی ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ کم زیادہ ہوتا ہے، معتزلہ. اچھا اشاعرہ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کم زیادہ ہوتا ہے، لیکن معتزلہ کے کم زیادہ کہنے کے اندر اور اشاعرہ کے کم زیادہ کہنے میں بڑا فرق ہے. اور علامہ سعد بن تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اشعری بزرگ ہیں. اس واسطے دلائل اس قسم کے دیے کہ پتہ نہ چلے کہ بھی یہ کس طرف جا رہے ہیں، لیکن اور آخر میں لے جاتے ہیں کہ اشعریوں کی طرف. تو اشاعرہ جو کہتے ہیں جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر شوافع کا بھی موقف ہے کہ کم زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کے کم زیادہ کہنے میں اور معتزلہ کے کم زیادہ کہنے میں بڑا فرق ہے. تو اصل یہ ہے کہ ایمان جو اصل ایمان ہے، دو چیزیں ابھی سمجھ لیں. ایک ہے اصل ایمان اور ایک ہے اصل ایمان کے بعد اس کی حلاوت، اس کی خوبی، اس کی عمدگی. یہ اصل ایمان کے اگلا سٹیپ ہے. جو شوافع اور اشاعرہ کہتے ہیں نا کم زیادہ ہوتا ہے، وہ اصل ایمان کے بعد جو حلاوت ایمان ہے، جو کمال ایمان جسے ہم کہتے ہیں، عمدگی ایمان، وہ کم زیادہ ہوتی ہے. جو نبیوں کی اور اولیاء کرام کی، ان کی جو ہے جو ایمان کا کمال ہے وہ عام بندے کا نہیں ہے. اصل ایمان میں کلہم مستوون فی الایمان، سارے ایمان میں برابر ہیں. اصل ایمان میں برابر ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کلمہ پڑھنے والا جو بندہ ہے، دل سے تصدیق کرنے والا ہے، زبان سے اقرار کرنے والا ہے، چاہے بے نمازی ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے، لیکن ایمان تو ہے نا. ہم اصل ایمان کے اندر سب کو برابر سمجھتے ہیں. حلاوت ایمان میں، درجات ایمان میں، عمدگی ایمان میں فرق سمجھتے ہیں. یہ ہے بنیادی فرق. معتزلہ اصل ایمان کے اندر کمی زیادتی کے قائل ہیں. شوافع اور اشاعرہ جو ہیں وہ
اصل ایمان میں کمی زیادتی کے قائل نہیں ہے، بلکہ حلاوت ایمان کے اندر اور درجات ایمان کے اندر کمی زیادتی کے قائل ہیں۔ اس وقت بڑا فرق ہے ان میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصایا شریف جو آپ کی کتاب ہے اس کے اندر جو اس کے اوپر دلیل دی نا، بڑی لطف کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل ایمان کے اندر اگر کمی زیادتی متصور ہو، اصل ایمان کے اندر اگر کمی زیادتی متصور ہو تو پھر مطلب کیا نکلے گا؟ مطلب یہ نکلے گا کہ ایمان اب اصل ایمان میں ایمان اس کا زیادہ ہو رہا ہے جس کا کفر کم ہو رہا ہے، اور کسی کا کفر کا فیصلہ دینا ہے کہ بھئی اس کا بندے کا کفر جو ہے نا وہ اگر کم ہوا ہے، کفر کم ہوا ہے تو اس کا مطلب ایمان زیادہ ہوا ہے۔ اصل ایمان میں اگر ہم فیصلہ دیں کہ کسی کا اصل ایمان کم ہو رہا ہے تو اصل ایمان کم ہونے کا مطلب ہے کفر زیادہ ہو گیا، اور اگر کسی کا کفر زیادہ ہو گیا تو اس کا مطلب اصل ایمان جو اس کا کم ہو رہا ہے۔ یعنی کسی کے اصل ایمان کو زیادہ کریں تو کفر کم، اگر اس کا اصل ایمان زیادہ کریں تو کفر کم، اور اگر ہم کہیں اصل ایمان کم ہوا تو کفر زیادہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں لازم آئے گا کہ ایک ہی بندہ ایمان اور کفر دو چیزوں کے ساتھ، متضاد چیزوں کے ساتھ متصف ہو، اور یہ محال ہے۔ اس واسطے اصل ایمان کے اندر نہیں ہے کمی زیادتی کا تعلق جو ہے، جو قرآن کی آیات، دیگر جتنی بھی آیات ہے، احادیث ہے، حلاوت ایمان کے اندر، درجات ایمان کے اندر، عمدگی ایمان کے اندر، کمال ایمان کے اندر بات ہے۔ جو حدیث میں لا یؤمن احدکم، تم میں سے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، جب تک وہ مجھ سے اور اپنے والدین اور اپنے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے، تو ہے کمال ایمان۔ یہ بات ہوگی جی۔ اور یعنی پھر آہستہ آہستہ بعض ایمان پھر کیسے بڑھتا ہے، حلاوت ایمان پھر بڑھتی کیسے ہے؟ غور و فکر کرنے سے، دلائل عقلیہ نقلیہ پڑھنے سے، علم کلام جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو ایمان کی حلاوت بڑھتی ہے، اچھا ایسے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کی نظر سے، کسی طریقے جو اس کے طریقے ہیں، مشاہدے کے ساتھ انبیاء کرام کی خاص توجہ ہو جائے، جیسے بھی وہ طریقہ کار ہے، وہ حلاوت ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ اصل ایمان میں سب برابر ہے۔ ہم جو بزرگوں کی بیعت بھی کرتے ہیں اس کے اندر اصل یہی ہوتا ہے کہ حلاوت ایمان کے اندر بڑھوتی ہو۔ جو بیعت نہیں کرتا تو اس کا مطلب تھوڑا یہ ہے کہ وہ کافر کی موت ہی مرے گا۔ حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو سب سے بڑے پیر کے کلمہ پڑھ لیا تو مومن تو ہو گیا نا جی۔ اگلے مسائل ہیں کہ بھئی پیروی کس کی کرنی ہے، تو اس کے بارے میں امام اہل سنت نے فتاوی رضیہ کی 21ویں اور 22ویں جلد کے اندر بڑی عمدگی کے ساتھ ارشاد فرمایا بیعت جو واجب ہے نا وہ بیعت عام ہے، خلافت عامہ، اور بیعت واجب جو ہوتی ہے وہ علماء کرام کے رہنمائی کرنے کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ اپنے عالم کی بات سن کر اس پر عمل کر رہا ہے تو وہ سمجھے کہ علماء کرام ہی اس کے پیران نظام ہیں۔ تمام علماء کرام کی تعظیم واجب اسی لیے ہے کہ وہ رہنمائی کرنے والے ہیں اور عوام کے لیے وہی پیر ہیں۔ اور جو بیعت خاصہ ہوتی ہے، خاص برکت حاصل کرنے کے لیے، ہماری بیعت برکت ہے، بیعت ارادت وہ خاص ہوتی ہے جو رستہ سلوک طے کرنے والوں کی ہوتی ہے، اب وہ بڑی کم ہے۔ ہماری بیعت برکت ہوتی ہے جو بزرگوں سے کرتے ہیں، فائدہ اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ لفظ نہیں ہے کہ جو بیعت نہیں کرتا اس کا پیر شیطان ہے، وہ خاص، وہ الگ سے ہے۔ اس کے بارے میں تعین یہی کہی جا سکتی ہے کہ جو علماء کرام کے اقوال کو بھی نہیں مانتا، زندگی اس پر بسر نہیں کرتا، اس کا پھر پیر شیطان ہوتا ہے۔ یہ ہے اس بارے میں کلیئر فیصلہ۔ علماء کرام سے مراد یہ کہ جو باقاعدہ اب تو یہ درس نظامی کیے ہوئے ہوں، اور نئی درس نظامی تو پھر علماء کرام کے ساتھ، ان علماء کرام کی صحبت اس قدر ہو، پیران نظام کی علماء کرام کے ساتھ صحبت اس قدر ہو کہ مسائل فقہیہ کو، شرعی مسائل کو از خود حل کر سکتے ہوں، فرائض و واجبات کو جانتے ہوں، کسی کی صحیح رہنمائی کرنی ہو تو مسائل شرعیہ کے ساتھ خود سے رہنمائی کر سکیں۔ سنی صحیح العقیدہ عالم دین وہ مراد ہے۔ اور ایمان والے سارے کے سارے ایمان میں اور توحید میں برابر ہیں، متفاوتون فی الاعمال، اور عملوں میں تفاوت ہوتا ہے، بعض بڑے اچھے عمل والے ہوتے ہیں اور بعض برے عمل والے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ تعالی۔